ہمارے گھر میں اگر ہمارے بہن کی موت ہو جائے، بیٹی کی موت ہو جائے، تو ہمارے گھر کی عورتیں کسی باہر والی عورت کی محتاج نہ ہو، وہ خود سے غسل دینے والی بنے، خود سے کفن پہنانے والی بنے، اور مردے سے متعلق جو مختلف عنوانات ہیں وہ سارے عنوانات سے ہماری گھر کی مستورات، ہماری گھر کی خواتین، لیڈیز ان سے اچھی طرح واقف ہو۔ اسی مقصد سے یہ پروگرام جو ہے آج کا منعقد کیا گیا۔ آج کا یہ پروگرام یہاں ہے، اس سے پہلے بھی حیدرآباد اور سکندرآباد کے مختلف محلہ جات میں یہ پروگرام ہوتے رہے ہیں، اور آج کے پروگرام کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے میری عزیز ماں بہنوں سے پوری ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ ہماری یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، آپ ادب صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ یہ مجلس کے آخر تک بیٹھیں۔ علماء اکرام کے مختلف عنوانات پر باتیں ہوں گی، آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اگر دوران تقریر کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پرچی پہ لکھ کے جو ہے یہاں سوال بھی کر سکتی ہے، پوچھ بھی سکتی ہے۔ اس وقت جو ہے 3 عنوانات پر بات ہوگی۔ پہلا عنوان ہے مرنے سے پہلے اور مرنے کی فوری بعد سے متعلق مسائل اور احکام، اس پر پہلے بات ہوگی۔ اس کے بعد میت کے وصیت اور میت کے ترکہ، اس متعلق سے دوسرے عنوان پر بات ہوگی۔ تیسرا عنوان ہے میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے کا طریقہ، جو ہمارا آج کا اصل موضوع ہے، اس پر آخر میں بات ہوگی۔ یہ 3 علماء اکرام کے بیانات ہوں گے، آپ اچھی طرح ان کو توجہ کے ساتھ سنیں، بالکل خاموشی کا ماحول رکھیں، مجلس میں بات چیت کا بالکل ماحول نہ بنائیں۔ یہ بہت قیمتی وقت ہے، مختلف علاقوں سے مختلف علماء اکرام یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ ہماری عزیز ماں بہنوں کو جو ہے غسل اور کفن کا صحیح طریقہ اور مردے سے متعلق پوری معلومات ان کو دی جائے۔ اور آخر میں ہماری جو ممبر و محراب کی جو خواتین اور معلمات ہیں وہ آپ کو عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر میت کو غسل دینے کا اور کفن پہنانے کا طریقہ بتائیں گی۔ وہ کلاس آپ کے لیے بہت مفید اور بہت اہم ہوگی، اس لیے آپ سے ادباً گزارش یہ ہے کہ مجلس کے آخر تک بیٹھی رہے، مکمل بات کو سنیں، اور آخر میں جو طریقہ آپ کو عملی طور پہ بتایا جائے گا اس کو توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک اور شوق و ذوق کے ساتھ اس کو دیکھیں اور اسے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں سے سیکھنے کے بعد آپ اپنے گھروں میں کسی کا انتقال ہو جائے یا اپنے عزیز و اقارب میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ خود آگے بڑھ کر غسل دینے والی، کفن پہنانے والی بنیے انشاءاللہ۔ اب میں سب سے پہلے اپنی مجلس کا آغاز کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے حضرت مولانا جمیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ نعت پڑھتے ہیں۔ اب میں اپنی مجلس کا آغاز سب سے پہلے قرآن پڑھتے نعت پڑھتے۔ اب میں اپنی مجلس کا آغاز جو ہے تبرکاً قرآن مجید کی تلاوت سے اور نعت شریف سے جو ہے آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد علماء اکرام کی تقاریر کا سلسلہ ہوگا۔ سب سے پہلے قرأت کلام پاک ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ اب اس کے بعد میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے مولوی ثاقب الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آپ کو بھی بلا دوں، بیچ میں بھی پڑھنا رہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، اے ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، وہ بھول گیا رستہ ہر ایک میں خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے تلیوں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، جس کو بھی ملا ٹکڑا حسنین کے نانا سے، جس کو بھی ملا ٹکڑا حسنین کے نانا سے، منگتا وہ بنا سائل سلطان زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا، محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا، محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا ہر ایک بت، ہر بت بت خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ ابھی آپ خواتین
مولوی ثاقب الرحمان سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت سماعت فرما رہی تھی۔ اب اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع کو شروع کرتا ہوں، اور ہماری آج کی جو تربیتی پروگرام ہے اس کا سب سے پہلا عنوان ہے مرنے سے پہلے اور مرنے کے فوری بعد سے متعلق احکام اور مسائل۔ اس سے متعلق بات کریں گے مولانا جمیل احمد صاحب۔ مولانا جمیل احمد صاحب کو میں ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ مولانا یہاں تشریف لائیں اور اپنے عنوان پر لب کشائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العلی العظیم۔ موت سے کس کو یاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ انشاءاللہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے انشاءاللہ 10-15 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جو اہم مسائل ہیں جو کہ ہم مردے کے ساتھ میں نامناسب عمل کرتے ہیں، اور اتنی بدعات میں آج ہم اتنے خرافات میں پڑ چکے ہیں کہ مردے کے ساتھ میں کیا کرنا ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ تو لہذا یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اسلام نے صرف کھانے پینے کے احکام اور اسی طرح سے پڑوس میں یعنی پڑوسی کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے یا پھر ماں باپ کے حقوق کو یہ صرف نہیں بتایا، بلکہ اسلام نے چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، یعنی انتہائی اہم مسئلے ہو یا پھر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے ہو، اسلام نے زندگی میں ہر موڑ کی طرف ہم کو ایک راستہ بتایا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے۔ تو لہذا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مردے کے احکام کیا ہیں، کہ جب کسی اگر مسلمان کا انتقال ہو تو ہمارے لیے وہ کیا کیا کام ہیں جو کرنے کے ہیں، اور وہ کیا کام ہے جو نہیں کرنے کے ہیں۔ آج جو نہیں کرنے کے کام ہیں وہ تو ہم برابر کرتے ہیں، اور جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا پھر زندگی کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے ہم مفتی بن جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کون سے مدرسے سے فارغ ہوئے ہمیں خود ہی پتہ نہیں ہوتا۔ بھئی اگر دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، اگر کوئی گھر بنانا ہو یا پھر طبیعت خراب ہو، تو جس فیلڈ کا جو آدمی ہے اس فیلڈ کے پاس جاتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس طبیعت خراب ہے تو میرا جانا ہوتا ہے، گھر بنانا ہے تو انجینئر کے پاس میں جاؤں گا، لیکن اگر کوئی فتویٰ پوچھنا ہے تو ہر کوئی مفتی بن جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ اپنی یہ جہالت کو دور کرنا ہے، یہ جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہے الغرض۔ تو انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ایک دن دنیا سے روانہ ہونا ہے، اور آئے ہیں اسی لیے کہ جانا ہے۔ بھئی ہم دنیا میں آئے اس لیے نہیں کہ بھئی ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ گھر بار کے ساتھ میں رہیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ میں رہیں گے، ہم جو کمائیں گے لے کے جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آئے تھے پیدل، یعنی کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ میں نہیں تھی، اسی طرح سے جانا تو سب کو ہے، اور سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، اور سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ تو ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا ہے، اور موت کو یاد کرتے ہوئے اپنے اعمال کی فکر کرنا ہے، یعنی کہ ہماری نمازیں صحیح وقت پہ ہو جائیں، ہمارے روزے صحیح وقت پہ ہو جائے، ہم کسی کے پیسے باقی نہ ہوں، کسی کا قرضہ، کسی کی چیزیں، یعنی میں باقی نہ ہوں کسی کی چیزیں، اور یہ تمام اپنے یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے، بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کرتے ہوئے بس دنیا کے ساتھ میں چلے جائیں الغرض۔ تو جیسے جو میرا عنوان ہے، یعنی کہ موت سے پہلے کے جو حالات ہیں اور موت کے فوری بعد کیا حالات ہونے والے ہیں، انشاءاللہ 9 سے 10 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی۔ تو لہذا آپ سب سے درخواست ہے کہ غور کے ساتھ میں سنیں، اور کوشش یہ کریں کہ دوسروں کے ساتھ میں پھیلائیں، تاکہ یہ جو بدعات ہیں وہ بدعات ہم سے جدا ہو سکے، ہم سے چلے جا سکیں۔ سب سے پہلے اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو رہا ہو تو ہمارا یہ کام ہے، جیسے ہمارے بھائی کا انتقال ہو رہا ہو، ماما ہو، بہرحال جو بھی ہو، ہمارے جو محرم اگر جو ہیں تو ان کے قریب میں بیٹھ جائیں، اور کلمہ زور زور سے پڑھنا ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ زور زور سے پڑھنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پڑھنا تو ہے لیکن اسے مجبور نہیں کرنا ہے پڑھنے پہ، یعنی کہ بھئی بندہ جو ہے سکرات کے عالم میں، یعنی اس کی سانس اٹکنے والی ہے، یعنی وہ تکلیف میں ہے اور اسے ہم فورس کر رہے ہیں۔ بہت ساری جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ بھئی کلمہ پڑھنے میں فورس کرتے ہیں کہ بھئی دادی کلمہ پڑھ لو، نانی کلمہ پڑھ لو۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اسے مجبور اس لیے نہ کی جائیں کہ دیکھیں وہ تکلیف کی حالت میں، اگر ہم اسے کلمے کا بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بھئی اس تکلیف میں اس کے منہ سے نکل جائے کہ بھئی نہیں پڑھوں گا نعوذ باللہ، یا پھر میں نہیں پڑھوں گا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ بھئی یہ کہنے سے بندہ کفر کے قریب میں پہنچ جاتا ہے، یا اگر کفر کے قریب میں نہ بھی پہنچ جائے تو یہ نامناسب عمل ہے، یہ جائز عمل نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ تو لہذا کلمہ پڑھنا تو ہے لیکن اسے سامنے والے کو مجبور نہیں کرنا ہے، اسے فورس نہیں کرنا ہے کہ بھئی امی پڑھو، ابا پڑھو، جو بھی جس کا بھی انتقال ہو رہا ہے۔ بہرحال اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر خاموش ہو جائیں آپ، اسے بار بار پڑھنے پہ مجبور نہ کرے۔ کیوں؟ وہ بندے کی حالت بندے کو ہی معلوم، کیونکہ روایتوں سے بات پتہ چلتی ہے کہ بھئی اگر وہ کوئی بندہ گنہگار ہو، مثال کے طور پر کوئی بندہ گنہگار ہو، یعنی اس کی سختی کے ساتھ میں روح کھینچی جا رہی ہو، علماء فرماتے ہیں کہ گنہگار کی موت کا عالم یہ ہوتا ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے موت کی حالتوں پر، کہ گنہگار کی جب فرشتہ جو روح کھینچتا ہے، جو کانٹی جھاڑ ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر بڑے بڑے جو کانٹے لگے ہوتے ہیں، اس پر ایک جو ہے نا اوڑھنی چھوڑ دی جائے، نرم سی اوڑھنی یا پھر نرم سا کپڑا اس پر رکھ دیا جائے، تو جب اس کپڑے کو آپ کھینچیں گے تو کتنے سختی کے ساتھ میں وہ کپڑا نکلے گا، پھٹتے ہوئے وہ کپڑا نکلے گا، سختی کے ساتھ میں آواز کرتے ہوئے سارا کپڑا پھٹ جائے گا۔ تو اسی طرح سے گنہگار کی جو روح ہوتی ہے، اس روح کو فرشتے کھینچتے ہیں اتنی سختی کے ساتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی موت سکون کے ساتھ میں، عافیت کے ساتھ میں، کلمے کے ساتھ میں نصیب فرمائے، آمین۔ تو لہذا یہ یاد رکھنا ہے کہ ایسی سخت موت آتی ہے گنہگار بندے کو، تو لہذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا۔ یہ زندگیوں میں سارے گناہ کرتے جائیں گے لیکن موت کے وقت اس کی سختی معلوم ہوگی۔ الغرض تو اس بندہ وہ کیسی حالت میں ہوتا ہے، تو لہذا ہم اسے مجبور نہ کریں۔ جب ایک مرتبہ پڑھ لیا بندے نے تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے بعد میں مردے نے اگر کوئی بات کی، دنیاوی بات کی ہو، مثال کے طور پر جائیداد کی بات کی، یا کسی طرح سے بیٹے سے، بیٹی سے، کسی سے بات کی ہو، تو اس کے بعد کلمے کا پڑھ لینا، پھر بول دینا، پھر ایک اور گنجائش نکلتی ہے جب بول سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بدعت جو ہم نے آج کل جو شروع کی ہے، بہت ساری خواتین یہ کرتی ہیں کہ بھئی بندہ سکرات کے عالم میں ہو، اس کی روح اٹک رہی ہو، اس کی روح نکل رہی ہو، وہ بندہ تکلیف کے عالم میں ہو، سختی کے عالم میں ہو، گرم گرم دودھ اس کے حلق میں ڈھکلتے اور زبردستی پلاتے، زبردستی دودھ کہ بھئی ڈالتے جا رہے، چمچ سے ڈالتے جا رہے، بھئی کیا ضرورت ہے اسے؟ یاد رکھیے میری بہنوں، اسے اس وقت میں دودھ کی، اسے اس وقت میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ بندہ تکلیف میں ہوتا ہے اور اس کی تکلیف اسی کو معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ بھئی بندے کے ساتھ میں کیا سلوک ہو رہا ہے، بندے کی روح کتنی تکلیف کے ساتھ میں نکل رہی ہے یا پھر کتنی آسانی کے ساتھ میں نکل رہی ہے۔ تو لہذا یہ دودھ پلانے کا عمل، یہ پانی پلانے کا عمل کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے، تو لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور بدعت جو ہم شروع کرتے ہیں کہ بھئی مردے کے ساتھ میں جو ہے، مثال کے طور پر جو بھئی جیسا اس کا آخری وقت ہو، آخری سانس اٹک رہی ہو، تو پھر ایسے وقت میں دنیاوی بات شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی الماری بچی ہوئی امی کس کو دینا، گھر بچے ہوا ہے کس کو دینا۔ ہاں اگر مردے نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کے مطابق اگر عمل کر لیا جائے تو بہتر ہے، بھئی اس وصیت کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ لیکن ایسے وقت میں جبکہ آخری لمحے جو چل رہے ہو، ایسے وقت میں یہ انگوٹھی کس کو دینا، یہ زیور کس کو دینا، یہ انگوٹھی کس کو دینا، یہ فلاں کس کو دینا، یہ نامناسب عمل ہے، یہ بندے کے ساتھ میں سختی ہے۔ تو لہذا ایسے وقت میں تو کم سے کم رحم کریے گا اس کے ساتھ میں، تو ایسی باتیں نہیں کرنا ہے۔ اگر انتقال ہو جائے، اگر کوئی وصیت نامہ نہ چھوڑا ہو، تو جو بندے کا جو حصہ مل رہا ہو، کسی مفتی صاحب کے پاس جا کے آپ پوچھ لیجئے کہ بھئی ایسے جیسے 5 لاکھ روپے چھوڑے ہو مردے نے، یا پھر 100 گز زمین ہو، یا پھر فلاں بنگلہ پڑے ہوا ہو، گھر موجود ہو، تو ایک گھر میں کتنے حصے بننا ہے، کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ بھئی شریعت میں، اسلام میں الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کہ آپ کو نہ مل سکے۔ ادنا سے ادنا مسئلہ موجود ہے، ادنا سے ادنا۔ ہمارے اسلام میں یہ بھی ہے کہ بھئی باتھ روم جاؤ تو کیسے جائے، یہ بھی موجود ہے۔ باتھ روم میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، بتائیں ہماری شریعت کے علاوہ کہیں یہ باتیں موجود ہوں۔ تو لہذا جب اتنا چھوٹا سا مسئلہ، اور ہم جو نامناسب عمل جس کو سمجھتے ہیں، بھئی باتھ روم جانا، بیٹھنا، کیسا بیٹھنا، یہ بھی عمل موجود ہے شریعت میں کہ کیسے بیٹھنا ہے وہاں پر۔
اسلام اس چیز کا بھی جو ہے اسلام نے ہمیں اس سے آگاہی کرا ہے. تو الغرض تو بعد میں کسی مفتی صاحب سے آپ فتویٰ لیجئے کہ بھئی کس کو کتنے پیسے ملنے ہیں, کس کو کیا ملنا ہے, پورا معلوم ہو جائے گا. اور اس کے بعد میں جب بندے کا انتقال ہو جائے تو جب روح جو نکلتی ہے بندے کی, اللہ کرے کہ ہم سب کے آسانی کے ساتھ میں روح نکل جائے, آمین. کلمے کے ساتھ میں ہم سب کا جو ہے نا, ہم سب کا جو آخری جو ہماری جو سانس ہو اس میں کلمہ نکل جائے اور پھر ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں. تو جو بندے کے جو روح جو نکل جاتی ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ آنکھیں اس جو روح جو جاتی ہے نا اس کا یعنی اس کا مشاہدہ کرتی ہیں. یعنی آنکھیں جیسے روح نکل رہی ہو تو آنکھیں اس کے ساتھ میں چلی جاتی ہیں, اس کی روشنی یا پھر جو بھی ہے, تو اس بندہ پھر اپنی طرف سے آنکھیں بند بھی نہیں کر سکتا. تو لہذا جب اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر والوں کا یہ کام ہے کہ اس کی آنکھیں سکون کے ساتھ میں بند کر دیجیے, تاکہ پھر اگر آنکھیں اگر کھلی رہ جائے گی, اگر سخت ہو گئی تو بند کرنا مشکل ہو جائے گا, پھر جب غسل دے دیا جائے گا تو پھر ایک دم ڈرونی شکل میں دکھے گا بندہ. تو لہذا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے, یہ کرنے والے عمل ہے. لیکن آج کل کیا کرا جاتا ہے بھائی, اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مصروف ہو جاتے بھائی انتقال کی خبریں دینے میں کہ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا, کیسا ہوا, کیا ہوا, وہ ہاسپٹل میں تھے, انہوں ایسے تھے, فلاں تھے. یعنی اتنی باتیں ہوتی بھائی, ویسے وقت میں باتیں کرنے کا وہ ٹائم نہیں ہے, وہ وقت نہیں ہے باتیں کرنے کا. ہاں اگر آپ کو فون کر کے بتانا ہو تو سب سے پہلے مردے کے ساتھ میں جو کام کرنا ہے, جو میں عمل بتا رہا ہوں وہ عمل پہلے کریے گا, پھر آپ فون کریے گا. تو لہذا اس کی آنکھیں بند کرنا ہے صحیح کے ساتھ میں, اور اگر اس کے ہاتھ ٹیڑھے بنگے ہو یعنی ٹیڑھے صحیح طریقے سے لگے ہوئے نہ ہو تو اس کے ہاتھوں کو سیدھے اس طریقے سے رکھ دیجیے. بعض مرتبہ دیکھا یہ جاتا ہے بہت سارے لوگ بھئی علم نہ ہونے کی وجہ سے جو نماز میں جس طریقے سے جو ہاتھ باندھا جاتا ہے اس طریقے سے ہاتھ باندھ کے رکھتے, اور اگر کوئی پوچھے تو بولتے نہیں مردہ, مطلب بہت ساری جگہ ہمیں بھی سنا کہ بھئی مردہ نماز پڑھتا قبر میں, مردہ فلاں کرتا. یہ ساری چیزیں بدعت ہیں. لہذا ایسا کوئی اسلام سے یعنی یہ باتیں ہیں ہی نہیں ہے, یہ ہم نے اپنے آپ سے بنا لیا ہے. تو لہذا اس پر سوچیں آپ, اور اس کے ہاتھوں کو ادب کے ساتھ میں سیدھے طریقے سے رکھ دیجئے. اور اس کے ساتھ میں کیا کرنا ہے کہ بھئی اگر اس کا منہ اگر کھلے ہوا ہے, یعنی اگر کوئی عضو کھلے ہوا ہے تو اس کو باندھ دے, اگر منہ کھلے ہوا ہے تو صحیح سے بند کر دیجئے. اور لہذا اگر کوئی پٹی وغیرہ ہو تو پٹی مار دیجئے تاکہ منہ کھلے نہ اس کا. اور لہذا اور کیا کرنا ہے کہ اگر پیٹ وغیرہ پھول جائیں گے, اگر پھولنے کا خطرہ ہو تو کوئی وزنی چیز جیسے جو نمک کی تھیلی ہو یا پھر کوئی مطلب یہ کہ نرم تکیہ ہو یا پھر کوئی ایسی چیز جس سے اس کا پیٹ پھولے نہ, پیٹ جیسا ہے ویسا ہی رہ جائے, تو اس پر رکھ سکتے ہیں آپ, اس پر رکھنا بھی چاہیے. اور پیروں کے ساتھ میں کیا کرنا ہے کہ دونوں انگوٹھے جو ہے نا پیروں کے ملا کے ساتھ میں باندھ لینا ہے تاکہ پیر کھل نہ جائے. پھر اگر سخت ہو جائیں گے پیر تو پھر غسل دینے میں پھر دشواری ہو جائے گی. تو لہذا یہ پیروں کو باندھ لینا ہے دونوں انگوٹھے کے ساتھ میں, اور جہاں تک بھی ہو سکو جلدی کرنا ہے اس کو غسل دینے کی, اور جو اس کا کفن دفن جو بھی مسئلہ ہے جلد سے جلد کوشش کرنا ہے. ہمارے پاس میں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی صبح انتقال ہو گیا, رات میں عشاء میں تدفین ہو رہی, یا پھر کل ہو رہی, یا پھر پرسوں ہو رہی, بھئی بچہ باہر ہے, سعودی میں ہے, بچہ فلاں ہے, ایسا ہے. یاد رکھیں یہ بھی مردے کے ساتھ میں جو ہے نا آپ سراسر یعنی اس پر ظلم کر رہے ہیں آپ. یہ ظلم ہے اگر کوئی اس طریقے سے اگر کوئی عمل کر رہے. تو لہذا یہ تمام باتوں کو چھوڑنا ہوگا. اور قرآن مجید پڑھنے کا جہاں تک عمل کی بات ہے تو قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں, لیکن مردے کے بالکل قریب میں بیٹھ کے نہ پڑھیں آپ. علماء کہتے ہیں کہ بھئی مردے کو جو ہے غسل وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی غسل نہیں دی اب تک تو قریب میں بیٹھ کے بالکل جائز نہیں ہے, بلکہ اگر دور سے اگر عمل کر لیا جائے, جیسے مثال کے طور پر ایک مردے یعنی ایک کمرے میں اگر مردہ رکھے ہوا ہو, یعنی پھر دوسرے کمرے میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اور جہاں تک قرآن مجید اور نیک عمل کرنے کا جو کام ہے وہ روزانہ کرنا ہے. یاد رکھیں جو مردہ ہیں, اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے, بھائی ہے, بہن ہے, 3 دن اس کو یاد کرتے, ہم 3 دن بہت ہو گیا, اس کے بعد میں ایسے بھول جاتے ہیں بس زندگی بھر بھول ہی جاتے. یاد رکھیں اس کا بھی ہم پر حق ہے. جس طریقے سے زندگی میں یعنی ہم پر اس کا حق تھا, اسی طرح سے اس کے مرنے کے بعد میں بھی اس کے لیے دعائیں خیر کرنا, اس کے لیے کوئی ثواب کا کام کر کے چلے جانا, کوئی مسجد میں پنکھے لگا دینا, یعنی ایسا کوئی عمل جس سے اس کو کنٹینیو ثواب ملتا رہے, یہ عمل کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اگر انشاءاللہ اگر آج ہم کریں گے, اللہ ہماری آنے والی نسلوں میں یعنی جب ہمارا انتقال ہوگا تو ہمارے لوگوں کے دلوں میں ایسی رحم دلی ہمارے لیے پیدا کرے گا کہ وہ لوگ پھر ہمارے لیے کریں گے انشاءاللہ. تو یہ عمل کرنا ہے جہاں تک قرآن مجید. اور اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہو, یعنی کچھ اگر کسی کو حیض وغیرہ جو بھی مسئلے مسائل ہو خواتین کے, تو لہذا وہاں پر قریب میں نہ بیٹھیں, دور سے بیٹھ جائیں آپ, یہ مناسب ہے.
اور قرآن مجید جہاں تک بھی ہو سکے اگر اس دن پڑھنا ہے تو اسی دن پڑھے، اور اس کے بعد میں یعنی جبھی بھی آپ کو وقت ہو، 1 صفحہ ہو گیا، 2 صفحے ہو گئے، 3 صفحے ہو گئے، جتنا بھی آپ اپنے سے کر سکتے ہیں کر کے اس مردے کو بخشیے گا۔ اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے مرنے کے بعد میں، اس کو اس کی ضرورت ہے تھی، لیکن ہمارا مسئلہ الٹا ہو گیا، اس کے لیے ثواب کے کام تو نہیں کرتے، لیکن اس کی طرف سے عالی شان یعنی زیارت کے ناموں پہ یعنی بریانیاں، دیگوں کے دیگیں، اور آج کل تو شادی خانوں میں بھی ہو رہا۔ اللہ رحم کرے ہماری حالتوں پر۔ یاد رکھیں اتنے پیسے اڑانے کی بجائے اگر اس کے ثواب کی نیت سے اگر کسی مدرسے میں لگا دیا جائے، کچھ تعمیری کام ہو، یا پھر کوئی مسجد میں لگا دیا جائے، یا پھر ایسے کوئی غریب لوگ، یا پھر جو ہمارے جو مسجد کے جو امام ہیں، میں اکثر لوگوں کو یہ رائے دیتا ہوں، بہت سارے لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی مولانا کیا کرنا، انتقال ہو گیا تو کیا کرنا؟ میں کہتا ہوں کہ بھائی ایک کام کرو آپ کہ بھائی اکثر جو مساجد کے جو ائمہ ہوتے ہیں بھائی بیچارے مجبور ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن اپنی ضرورت کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے اللہ کے علاوہ۔ ان میں اتنی خودداری ہوتی ہے کہ بھوکے مر جائیں گے لیکن کسی کے سامنے بیان نہیں کریں گے۔ تو یہ بستی والوں پر ضروری ہے، بستی والوں پر ضروری ہے کہ بھائی جس امام کے پیچھے بیٹھ کے یعنی جس امام کے پیچھے کھڑے رہ کے، جس امام کے پیچھے ٹھہر کے آپ اللہ سے ملاقاتیں کر رہے ہوں، کیا اس امام کو ایک جوڑا نہیں بنا سکتے آپ؟ تو الغرض یعنی یہ جو مردہ ہے یعنی آپ کے بھائی ہو، والدہ ہو، جو بھی ہو، ان کے نام سے ان کو ہر مہینہ ایک آدھ جوڑا بنا دیجیے۔ بھئی اگر ہر مہینہ اگر جوڑا نہیں بنا سکتے، ہر مہینہ ان کے گھر میں راشن وغیرہ بھیجا دیجئے۔ یہ ثواب انشاءاللہ جتنی نمازیں وہ امام پڑھے گا اور نمازوں کے بعد میں جتنی دعائیں کرے گا وہ تڑپ کے، یاد رکھیں وہ انشاءاللہ اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیں گے۔ یہ کرنے والے عمل ہیں انشاءاللہ، اور نہ کرنے والے عمل جیسے میں نے بتا دیا، یہ دودھ وغیرہ کا پلانا، یہ پانی وغیرہ کا پلانا، بھئی زبردستی کرنا، تو لہٰذا یہ بدعات ہیں، تھوڑا ان سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو یہ جو کچھ بھی باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ باتیں تو بہت ساری تھی لیکن وقت کا تقاضا بھی ہے، اور 3 علماء کرام باقی ہیں انشاءاللہ، اور مختلف عنوانات پر یعنی کہ مردے کے حالات کے بارے میں، اور اسی طرح سے تدفین کا، اسی طرح سے کفن کا مسئلہ ہو گیا کہ بھئی کفن کس طریقے سے پہنانا ہے، کیا ہے، اور اسی طریقے سے موت کو یاد کرنا ہے، تو ان عنوانات پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے بولنے کو، ہمارے سننے کو قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ابھی آپ مرنے سے پہلے اور مرنے کے فوری بعد سے متعلق مسائل اور احکام تفصیل سے ہمارے صدیق محترم مولانا جمیل صاحب سے سماعت فرما رہے تھے۔ ماشاء اللہ موصوف نے بڑی تفصیل سے اچھی باتیں بتائی۔ اب میں اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ہمارے صدیق محترم مولانا سہیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ مولانا کا عنوان ہے فکر آخرت، موت کی تیاری اور موجودہ زمانے میں تجہیز و تکفین کی ضرورت۔ اس عنوان پہ مولانا آپ کے سامنے بات کریں گے۔ آپ پوری خواتین توجہ کے ساتھ مولانا کی بات کو سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبی اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارا مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کو منانے کے لیے، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس درمیانی زندگی کو رب چاہی مرضی اور رب چاہی زندگی گزارنے والے ہم بنیں، من مانی نہ کریں بلکہ رب چاہی زندگی گزاریں،
یہ ہمارا اہم ترین مقصد ہے۔ باقی دنیا ضرورت ہے، ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، مسافر خانہ ہے، یہاں پر کچھ دن رکنا ہے، کچھ سال رکنا ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ اللہ سے اس بات کو مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے جنت میں جانے والے بن جائیں، کیونکہ موت کے بعد میں انسان کی لیے جو چیزیں کام آئیں گی وہ نیک اولاد اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ باقی اگر اولاد بری ہو تو وہ خود جائیداد کے جھگڑوں میں پڑ جائے گی اور وہ دفنا کے کفنا کے چھوڑ دے گی اور آپ کے لیے کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ لوگ بھی آئیں گے، کچھ دن غم منائیں گے اور چلے جائیں گے، ہمیں جو کام آئے گا وہ صرف اور صرف اپنے اعمال کام آئیں گے۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ روایات کے اندر آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، اور عاجز اور بیوقوف شخص وہ ہے جو اللہ پر امیدیں باندھے، تمنا کرتے رہے اللہ پر اور اپنی آخرت سے غافل ہو جائے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ چاہے تو بہت بڑے بڑے گناہوں کو لمحوں میں، سیکنڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ دنیا کے ساتوں آسمان ساتوں زمین کو اگر ہم گناہوں سے بھر دیں تب بھی اللہ کی رحمت اس سے بہت بڑی وسیع ہے۔ لیکن ذرا آپ بتائیے، جو اتنا معاف کرنے کے لیے تیار ہے، جو اللہ اتنی مغفرت دینے کے لیے تیار ہے، جس اللہ نے ہمارے لیے اتنی بڑی جنت بنائی ہے، جس اللہ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ ہمیں کھلا رہے ہیں، اللہ ہمیں پلا رہے ہیں، آسمان سے بارش کو نازل فرما رہے ہیں، اس عظیم اللہ کی محبت کو چھوڑ کر، اس عظیم اللہ جو رحم و کرم کرنے والے ہیں، اس کے رحم و کرم کو چھوڑ کر ہم اس کو ناراض کرنے والے بن جائے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ہمیں پیدا کرنے والا رب ہے، وہی پالنے والا بھی رب ہے۔ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ ہمارا پیدا کرنے والا بھی ہے، اللہ ہمارا پالنے والا بھی ہے۔ بتائیے، اگر بچہ باپ کی نافرمانی کرے تو باپ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے صبح سے شام تک خون پسینہ ایک کر رہا ہوں اور تم میری نافرمانی کر رہے ہو۔ باپ کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہونا بھی فطری چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں اعضاء دیے، وہ ہماری سانس چلا رہا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، ہم کو تھامے ہوئے ہے۔ اس عظیم کریم رب کو جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، اس کو ناراض کرنا عقل مندی نہیں بلکہ بے وقوفی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو ہر حال میں راضی کرنے والے بنیں، ہر حال میں لوگوں کو راضی کرنے والے نہ بنیں۔ رسم و رواج کی پابندی کرتے ہوئے اگر لوگوں کو راضی کرنے میں لگے رہے، حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ من اسخط اللہ برضا الناس، کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، وکلہ اللہ الی الناس، اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ آج دنیا میں لوگ پریشان ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی شکایتیں لوگوں کے پاس میں لے جا کر پھر رہا ہے۔ کوئی فلاں کا محتاج، کوئی فلاں کا محتاج، اللہ کے در پہ آتے نہیں ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رسم و رواج کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شادی بیاہ میں ویڈیوگرافی کی جا رہی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جہیز لیا جا رہا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بڑے بڑے فنکشنز کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے برتھ ڈے منائی جا رہی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بے پردگی کی جا رہی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بے دینی کی زندگی گزارنے دیا جا رہا ہے، اللہ کو ناراض کر دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، وہ اللہ ہمیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن ایک ایک پائے کا حساب لینے پر قادر ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
ہمیں آخرت کی فکر بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ بازار میں ہم نکلے یہ نیت کریں کہ اے اللہ ہم بازار کو ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں گناہوں سے بچائیے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن دیا جائے ہمیں چاہیے کہ ہم خود سے لباس تقویٰ پہن لیں، تقویٰ کے کپڑے پہن لیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں چاہیے کہ ہم غسل توبہ کر لیں۔ گناہ ہوتے ہیں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سارے کے سارے بنی آدم گنہگار ہے، اور گنہگاروں میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ جو غلطی کر کے اڑ جائے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جو غلطی کر کے معافی مانگ لے وہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، ہم سے گناہ ہو جائے، چاہے تنہائی میں ہو یا جلوت میں ہو، 2 رکعت پڑھیں صلاۃ التوبہ، اس عظیم کریم رب کے سامنے اپنی جھولی پھیلائیں اور کہیں پیارے اللہ گناہ ہو چکا، پیارے اللہ ہم شرمندہ ہیں، پیارے اللہ ہم آپ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں لیکن گندے ہیں، ہم آپ کی بندیاں ہیں لیکن ہم سے گناہ ہو چکا ہے، پیارے اللہ میرے گناہ کو صرف آپ جاننے والے ہیں، دنیا کی نظروں سے آپ نے گناہ کو بچا کے رکھا ہے، کل قیامت کے دن بھی ہم کو شرمندگی سے بچا لیجیے، ولا تخزنا یوم القیامہ، ہم کو قیامت کے دن شرمندہ نہ کیجیے، ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، غسل توبہ کر لیجیے، خود سے غسل توبہ کر لینے کی ضرورت ہے۔ توبہ کریں گے اللہ ضرور معاف فرمائیں گے، اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو معاف کرے چاہے تو معاف نہ کرے، اللہ کی مرضی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں عمدہ اخلاق بنانے کی ضرورت ہے اپنی، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفنائیں دفنائیں، ہمیں ہمارے جسم پر خوشبو ملے، ہمارے کفن پر خوشبو لگائے، ہماری قبر پر خوشبو لگائے، اس سے پہلے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا خوشبودار بنا لیں کہ ہم جہاں جائیں وہاں پر مہکیں۔ عطر نہ لگائیں، باہر نکلنے کے لیے عطر نہ لگائیں، خاص طور پر خواتین، حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت بازار میں جاتے ہوئے عطر یا پرفیوم لگاتی ہے وہ ایسی ویسی ہے، قضا و قضا کہا حضور نے، اب ایسی ویسی یہ حضور نے کہا، اب اس ایسی ویسی میں ساری چیزیں آ گئی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو باحیا خواتین ہیں نیک خواتین ہیں وہ سمجھ جاتی ہیں۔ تو ہمیں بازار میں نکلتے ہوئے پرفیوم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کس چیز کی ضرورت ہے؟ عمدہ اخلاق کی، کہ نہ ہماری بہن کا حق مارا جائے، نہ ہماری بھائی کا حق مارا جائے، نہ شوہر کا حق مارا جائے، نہ بچوں کا حق مارا جائے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو راحت نہ ہو لیکن کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، دوسروں کے لیے راحت دینے والے بن۔ روزانہ صبح اٹھیں تو یہ دعا کریں پیارے اللہ آج کا دن آپ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق ادا کرنے والا بنا، اور آپ کے حقوق میں کوتاہی کرنے سے اور مخلوق کے حقوق میں کوتاہی کرنے سے پیارے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور میری محترم ماں اور بہنوں، جس تربیتی ورکشاپ کے لیے آپ لوگ یہاں حاضر ہوئی ہیں، یعنی کفن دفن، یہ بہت اونچا کام ہے، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے غسل میں، اس کے کفن میں، اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرے، اس کو غسل دینے کے لیے آگے آئیں، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اس کام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر خاتون یہ نیت کرے کہ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں بھی کسی نہ کسی خاتون کو جس کا انتقال ہو جائے اس کو غسل دینے کے لیے آگے آؤں گی، یہ نیت کریں، نیت پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہمت کریں اور اس کو اچھی طریقے سے غور و فکر سے سوچ سمجھ کر باریک سے باریک مسائل کو سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیہاتوں کے اندر بلکہ ہم آج کل شہروں کے اندر بھی یہ حالات ہو چکے ہیں، نہ مردوں کو نہلانے کا طریقہ معلوم، نہ عورتوں کو عورتوں کے نہلانے کا طریقہ معلوم، نتیجے میں آوارہ قسم کے لوگ، گٹکے کھانے والے لوگ اور پیسے لے کر نہلانے والے لوگ، جن کو نہ مسائل کا پتہ، جن کو نہ پاکی کا پتہ، وہ صرف اپنے بزنس کے لیے، صرف اپنے کاروبار کے لیے
غسل دینے آ جاتے ہیں اور کیف متفق غسل دے دیتے ہیں، جیسے چاہے ویسا غسل دے دیتے ہیں۔ اس انداز سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، ہم خود اپنی ماؤں اور بہنوں اپنے خاندان میں غسل دینے والے بنیں۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس انسان نے میت کو غسل دیا اور اس کے عیوب کی پردہ پوشی کی، نہلاتے وقت میں کوئی چیز نظر آ جائے، کوئی عیب نظر آ جائے جسم پر یا کچھ بھی نظر آ جائے تو اس کے عیب کو چھپائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 40 بار معاف فرمائیں گے، 40 بار اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے۔ اور جس آدمی نے میت کو کفن پہنایا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سندس اور استبرق کا لباس پہنائیں گے۔ اور جس نے میت کے لیے قبر کھودی، اس کے لیے قیامت تک ایسا ثواب لکھا جائے گا جیسے اس نے گھر بنا کر اس میں ٹھہرایا ہو۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم کام ہے محترم خواتین جس کو آپ سیکھنے جا رہے ہیں، بہت عظیم کام ہے۔ تو کسی کو کفن پہنانا معمولی ثواب کا کام نہیں، 40 بار اللہ معاف فرمائیں گے۔ صندوق اور استبرق یعنی بہت ہی قیمتی لباس جس کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسے لباس پہنائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں۔ تو اس لباس کی تیاری ہمیں کرنا ہے، اس اپنے جنت کے ٹھکانے کی ہمیں فکر کرنا ہے اور اس عمل میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ یاد رکھیں، خاص طور پر خاتون کو کسی مرد سے غسل دلانے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کا شوہر بھی اس کو نہلا نہیں سکتا، اس کا شوہر بھی اس کو کفن نہیں دے سکتا، صرف دیکھ سکتا ہے۔ مسئلہ ہے، علماء نے لکھا ہے، آپ پوچھ لیجئے مفتیان کرام سے کہ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اپنے شوہر کو نہلا بھی سکتی ہے، کفنا بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے بغیر کپڑے کے، نہلانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کفن دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، وہ کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگا سکتا ہے، کیونکہ انتقال کے فوری بعد میں اگر کسی مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت جو ہوتی ہے وہ 4 مہینے 10 دن عدت میں ہوتی ہے، 4 مہینے 10 دن عدت میں ہوتی ہے اور اس کا نکاح باقی رہتا ہے، اس سے پہلے کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، عدت میں بن سور کر نکلنا، پیغام نکاح دینے کی اجازت نہیں ہے، سوائے شدید ضرورت کے کوئی ہاسپٹل جانا ہے تو جا سکتی ہے، ورنہ جس گھر میں شوہر کے ساتھ میں رہتی تھی اسی گھر میں رہنا ہے۔ کپڑے کوئی بھی پہن سکتی ہے، ایسا نہیں کہ سفید کپڑے پہن کے بیواؤں کی طرح رہیں اور جیسا غیر مسلموں میں رواج ہے اس طریقے سے نہیں، کوئی بھی کپڑے پہن سکتی ہے، ہاں زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی، تو نکاح باقی رہتا ہے ایک درجے میں۔ لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے لیے اسی وقت کسی اور عورت سے بھی نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ شریعت نے یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ کہیں مرد گناہوں میں نہ پڑ جائے اور معاشرے کے اندر بے حیائی نہ پھیلے، کیونکہ خواتین کے اندر پھر بھی صبر ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، اور ان کے دل کے نرم ہوتی ہے، ان کے دل سے غم جلدی نہیں نکلتا، اسی وجہ سے شریعت نے ان کے لیے عدت کے احکام رکھے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تجہیز و تکفین کی ضرورت کو، اہمیت کو سمجھیں اور خود ہی اپنے خاندان میں غسل اور کفن کے انتظام کو سنبھالنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو، ان مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے لیے محمد عبد السمیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے درود شریف کا نظارہ پیش۔
لہو کا قطرہ قطرہ قطرہ، لہو کا قطرہ قطرہ قطرہ، بہا دیں گے قسم سے نبی پہ جان، اپنی جان لٹا دیں گے قسم سے، لہو کا قطرہ قطرہ قطرہ، لہو کا قطرہ قطرہ قطرہ، بہا دیں گے قسم سے نبی پہ جان، اپنی جان لٹا دیں گے قسم سے، مصطفیٰ کی شان میں نہ آ جانے دیں گے ہم، باخدا سہنا پڑا جو بھی ہمیں سہ لیں گے ہم، غلام مصطفیٰ ہے بتا دیں گے قسم سے، غلام مصطفیٰ ہے بتا دیں گے قسم سے، نبی پہ جان اپنی جان لٹا دیں گے قسم سے، لہو کا قطرہ قطرہ قطرہ، لہو کا قطرہ قطرہ قطرہ، بہا دیں گے قسم سے نبی پہ جان، اپنی جان لٹا دیں گے قسم سے، مصطفیٰ کے دشمنوں کو خون میں نہلائیں گے، ہر طرف سے کافروں پہ موت بن کے آئیں گے، سبق منکروں کو سکھا دیں گے قسم سے، سبق منکروں کو سکھا دیں گے قسم سے، نبی پہ جان اپنی جان لٹا دیں گے قسم سے، لہو کا قطرہ قطرہ قطرہ، لہو کا قطرہ قطرہ قطرہ، بہا دیں گے قسم سے نبی پہ جان اپنی جان لٹا دیں گے قسم سے، زندگانی میں فقط ہے آپ سے ہی روشنی، تھے اندھیرے ہے اندھیرے آپ نے دی روشنی، شہادت کے دیے ہم جلا دیں گے قسم سے، شہادت کے دیے ہم جلا دیں گے قسم سے، نبی پہ جان اپنی جان لٹا دیں گے قسم سے، لہو کا قطرہ قطرہ قطرہ، لہو کا قطرہ قطرہ قطرہ، بہا دیں گے قسم سے نبی پہ جان اپنی جان لٹا دیں گے قسم سے، جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز علماء کرام اور میری عزیز ماں بہنوں، اس وقت میت کی وصیت اور ترکے سے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے۔ وصیت کیا ہے؟ وصیت مرنے سے پہلے آدمی کے ذمے اگر اللہ کے حقوق یا بندوں میں سے کسی کا حق لازم ہو تو آدمی اس کو بتا کر یا لکھ کر دنیا سے چلا جائے، تاکہ بعد میں اس کے مال میں سے اللہ کے حقوق کو یا بندوں کے حقوق کو اس کے وارثین بسہولت ادا کر سکیں۔ وصیت کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے کہہ دیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وصیت کو لکھ دیں اور لکھ کر اس پر دو گواہ بنا دیں۔ ان دو طریقوں میں دوسرا طریقہ بہتر ہے اور یہ قرآن اور حدیث کے قریب ہے، اس لیے آپ وصیت جب کریں تو اس وصیت کو جو ہے لکھ لیں، لکھ کر اس پر دو گواہ بنا دیں۔ ہمیں اسلام سے اس بات کی رہنمائی اور رہبری ملتی ہے، اور بعض صورتوں میں وصیت واجب ہے اور بعض صورتوں میں وصیت جو ہے مستحب ہے۔ واجب کب ہے؟ وصیت اس وقت واجب ہے جب آپ کے ذمے نمازیں باقی رہ گئی ہو، روزے باقی رہ گئی ہو، صدقہ فطر باقی رہ گیا ہو، زکوٰۃ باقی رہ گئی ہو، قربانی یا حج باقی رہ گیا ہو۔ یہ سب اللہ کے حقوق ہے۔ ایک مسلمان عورت یا مسلمان مرد نے نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، صدقہ فطر ادا نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، قربانی واجب تھی قربانی کو ادا نہیں کیا، حج فرض تھا حج کو ادا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں ہر آدمی چاہے مسلمان مرد ہو چاہے مسلمان عورت ہو،
اس کو ایک کاغذ لے کر وصیت نامہ لکھنا چاہیے۔ وصیت نامے میں یہ لکھے کہ میرے اوپر 200 نمازیں قضا باقی ہے، میرے ذمے 2 رمضان کے روزے باقی ہے، میرے ذمے 3 سال کی زکوٰۃ باقی ہے، میں نے 2 مرتبہ قربانی ادا نہیں کی، میں نے صدقہ فطر کئی سال تک ادا نہیں کیا، میرے مرنے کے بعد اگر میں زندہ اور باقی رہا تو میں خود ان کو ادا کر دوں گا، لیکن اگر اتفاق سے میری موت واقع ہو جائے تو تم میرے مال میں سے ان چیزوں کا جو ہے فدیہ دینا ہے۔ فدیہ کن چیزوں کا دینا ہے؟ روزے اور نماز کا فدیہ دینا ہے، اور قربانی کے پیسے جو ہے صدقہ کرنا ہے، قربانی نہیں دینی ہے۔ قربانی جس کے اوپر لازم تھی اگر اس نے قربانی ادا نہیں کی تو پھر دوبارہ وہ قربانی ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی رقم کو صدقہ کرنا ہے، حج بدل کرا دے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ زکوٰۃ جو ہے دے دی جائے۔ تو یہ وصیت نامے میں لکھ دے، یہ تو اللہ کے حقوق ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کا قرض لے رکھا تھا تو اس کو بھی وصیت نامے میں لکھ دے کہ میں نے فلاں عبدالرشید بھائی سے 50,000 روپے، فلاں دکاندار سے 2,000 روپے، فلاں اپنے رشتہ دار سے 5,000 روپے قرض باقی ہوں، میرے ذمہ ان کا قرض باقی ہے، میں اپنی حیات میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر اتفاق سے میرا انتقال ہو جائے، اے میرے وارثوں اور میرے رشتہ داروں، میرے مال میں سے اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ تو اگر کسی کے ذمے اللہ کے حقوق یا بندوں کے حقوق لازم ہو تو ایسی صورت میں ہر حالت میں وصیت نامہ لکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر کسی بندے مومن کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز ہو تو اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ 2 راتیں بھی گزارے بغیر وصیت نامہ لکھے۔ اس لیے آج ہم کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے پاس ایک وصیت نامہ تیار کر کے موجود رکھے۔ ہمارے پاس اس چیز کا اہتمام نہیں ہے۔ ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ شب و روز کی ایک ڈائری رکھتے ہیں، اس میں جو ہے اپنے احوال، اپنے کارنامے، اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اس کو قلم بند کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں کہ میں فلاں تاریخ کو مجھے وہاں جانا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں فنکشن میں شرکت کرنی ہے، فلاں تاریخ کو فلاں جگہ میں گیا تھا، وہاں فلاں میرے ساتھ حالات پیش آئے۔ تو اسی طرح جس طرح شب و روز کی ایک ڈائری میں اپنے حالات آدمی قلم بند کرتا ہے، اسی طرح میری عزیز ماں بہنوں ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے پاس ایک وصیت نامہ تیار کر رکھے، جس میں اگر اس کے ذمے اللہ کے حقوق ہے یا بندوں کے حقوق ہے تو ان کا اس میں تذکرہ کر دیا جائے۔ یہ تو ایسی صورت میں ہے جب کہ اس کے ذمے اللہ کے حقوق یا بندوں کے حقوق لازم ہو تو وصیت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن ایک بندہ مسلمان ایسا ہے جس کے ذمے نہ اللہ کا حق باقی ہے نہ اس کے اوپر کسی کا قرض باقی ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے 2 شکلیں بتائی ہیں۔ ایک شکل یہ بتائی ہے کہ وہ مال زیادہ چھوڑ رہا ہے، تھوڑا چھوڑ رہا ہے۔ اگر وہ مال تھوڑا چھوڑ کر جا رہا ہے دنیا سے اور اس کے وارث جو ہے مستحق ہے، ضرورت مند ہے، تو ایسی صورت میں وصیت نہ کرے۔ ہاں اگر وہ مال زیادہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو ایسی صورت میں چاہے اس کے وارثین مالدار ہو یا غریب ہو، اس کے لیے وصیت کرنا مستحب ہے۔ ایسی صورت میں کیا وصیت کرے جب اس کے ذمے اللہ کا حق بھی باقی نہیں، اس کے ذمے جو ہے بندوں کا حق بھی باقی نہیں۔ ایسی صورت میں اپنے ان وارثوں کے لیے، اپنے ان رشتہ داروں کے لیے جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، ان کے لیے کچھ مال کی وصیت کر کے جائے۔ جیسا سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، تو ان لوگوں کو اس کے مال میں مرنے کے بعد کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ یا اسی طرح اپنی بیٹے کی بیوی ہے، بہو، بیوہ بہو، تو اس کو بھی جو ہے کوئی مال ملنے والا نہیں ہے، تو مرنے سے پہلے ان کے لیے وصیت کر کے جائے کہ میرے مال میں سے میرے وہ رشتہ دار جن کو میری وراثت میں حصہ نہیں ملتا ان کو اتنا مال دے دیا جائے۔ اسی طرح اس بات کی بھی وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے، یا اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، فلاں مسجد کی تعمیر میں لگا دو، یا فلاں مدرسے کے بچوں پر جو ہے خرچ کر دو، یا فلاں رشتہ داروں میں جو مستحق ضرورت ہے ان کو دے دو، یا عام غربا میں یہ مال تقسیم کر دو، ان کو کھانا کھلا دو، ان کو کپڑا پہنا دو، ان کو گھر بنا کر دو، یا ان کی بیماری میں خرچ کر دو۔ یہ جو ہے اپنے لیے صدقے کی، کار خیر کی وصیت کر کے جائے، اس لیے کہ آدمی اس کا محتاج ہے، مرنے کے بعد بھی صدقے کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے۔
ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب اس تک برابر پہنچتا رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 چیزوں میں پہلی چیز بتایا علم، وہ علم جو اس نے اپنی زندگی میں کسی کو سکھایا، اس نے اس علم پر عمل کیا، پھر اس نے دوسرے تک سکھایا، دوسرے نے اس کو سیکھا، اس پر عمل کیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ جہاں تک چلتا رہے گا، جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے برابر اس کے نامہ اعمال میں ان سب کا ثواب پہنچتا رہے گا بغیر ان لوگوں کے ثواب میں کمی کیے۔ اسی طرح نمبر 2 پہ حضور نے فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اسی لیے تو بڑے کہتے ہیں اولاد کو کچھ بناؤ نہ بناؤ لیکن اپنی قبر کا چراغ ضرور بناؤ کہ مرنے کے بعد وہ تمہارے لیے دعا کرنے والی بنے۔ اس لیے علماء نے ایک باریک نکتہ لکھا ہے کہ اولاد کے نیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کے لیے بھی حصہ رکھے۔ تیسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ، کسی کہیں مسجد بنوا دی، کسی غریبوں کے لیے جو ہے کپڑوں کا انتظام کیا، کہیں پانی کا نل لگوا دیا، کہیں کنواں کھدوا دیا، کہیں درخت لگوا دیا، غریبوں میں زمین تقسیم کر دی، کوئی بھی کار خیر کیا، جب تک اس کی چیز سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، برابر ان چیزوں کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ اس لیے مرنے والے کے لیے یہ بہتر ہے کہ اگر وہ مال بہت زیادہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو ایسی صورت میں وصیت کر کے مرے کہ میرے مال میں سے 1/3 مال یعنی مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، اس میں سے ایک حصے میں اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، وہ ایک حصے کو جو ہے اس کی وصیت کے مطابق خرچ کیا جائے گا، یہ وصیت نامے میں لکھ کر چلا جائے تاکہ مرنے کے بعد بھی اس کے مال کا فائدہ اس کو پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا مال اللہ کے راستے میں صدقہ خرچ کر کے اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیا۔ اس لیے عقل مند وہ آدمی وہ ہے جو اپنے مال سے اپنا دنیا کا فائدہ دیکھے یا اپنے آخرت کا اس میں فائدہ ہو یا اس کے لیے آخرت میں کچھ فائدہ ہو۔ اس لیے ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اس بات کی وصیت کریں کہ میرے مال میں سے 1/3 مال فلاں نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے تاکہ مرنے کے بعد بھی اس کے مال کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے۔ یہ وصیت کی تفصیل ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وصیت کر کے جس کا انتقال ہوا تو اس کی موت سنت پہ اور شہادت پر ہوئی اور اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس لیے بغیر وصیت کے ہم نہ مریں، اور اس کے لیے بہتر صورت اور بہتر شکل یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں ہم ایک وصیت نامہ تیار کر رکھیں، لکھ کر تیار رکھیں۔ ہمارے اکابر کے بارے میں یہاں تک بات ملتی ہے کہ وہ اپنے وصیت نامے میں اس بات تک کی وصیت کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کون غسل دے، میرے مرنے کے بعد مجھے کون نماز جنازہ پڑھائے۔ اس لیے میری عزیز ماں و بہنوں، ہمارے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ ہم ایک کاپی یا ایک کاغذ پہ ایک وصیت نامہ ہمیشہ تیار کر رکھیں۔ یہ وصیت سے متعلق چند باتیں تھیں۔ اب ترکے سے متعلق 2-3 باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے غسل اور کفن کے طریقے سے متعلق مولانا خواجہ صاحب جو ہے بات کریں گے۔ ترکہ کیا ہے؟ ترکے کو میراث کہتے ہیں۔ جو میت مال چھوڑ کر دنیا سے جاتا ہے اس کو میراث کہتے ہیں۔ میراث میں کیا کام کرنا ہے، میراث کس کو دینی ہے؟ تو میراث میں سب سے پہلے اس کے کفن کا، اس کے دفن کا، اس کے غسل کا انتظام کیا جائے گا۔ یعنی مرنے والا مر گیا، اس نے مال چھوڑا تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے مال جو ہے اس کے کفن میں، اس کے غسل دینے میں، اس کے قبر میں دفن کرنے میں جتنا مال خرچہ ہوگا اس کے مال میں سے خرچہ کیا جائے گا۔ پھر خرچ کرنے کے بعد اگر مال بچے تو دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی سے قرض لے رکھا ہے۔ اگر قرض لے رکھا تو قرض ادا کیا جائے گا، اگر قرض نہیں لے رکھا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے کسی وصیت کی ہے نہیں کی۔ اگر وصیت کی ہے تو مال کے 3 حصے کر کے 1 حصہ وصیت میں خرچ کر دیا جائے گا، باقی 2 حصے وارثوں میں تقسیم ہوں گے۔ لیکن ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے مال چھوڑا ہی نہیں، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، تو اس کا غسل، اس کا کفن، اس کے دفن کا خرچہ جو ہے اس کے وارثوں پر ہوگا۔ اگر وارث نہ ہو
تو جس بستی میں انتقال ہوا بستی والوں پر جو ہے اس کے سب چیزوں کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ اگر کہیں مسلمانوں کی بستی بھی نہ ہو تو جو بیت المال ہے، جو مالدار مسلمان ہے، ان لوگوں کے ذمہ لازم ہے کہ اس کے غسل کفن دفن کا انتظام کرے۔ تو جب آدمی مر جائے تو اس کے مال میں سب سے پہلے غسل کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، پھر جو مال بچے گا قرض وصیت ہے تو اس کو پورا کریں گے، نہیں تو باقی وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ مال اس کا نہیں رہتا، وہ مال وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے تو وہ اس کا مال ہے، جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کے جتنے وارث بنیں گے اس مال کے، سب کا ایک ایک چیز میں برابر شریک ہوں گے، اس کے ایک ایک چیز میں سب وارث برابر کے شریک ہوں گے۔ جب تک اس مال کی تقسیم نہ ہو اس مال کو کسی کام میں خرچ کرنا درست نہیں ہے۔ ہمارے یہاں حیدرآباد میں، ہندوستان بلکہ پاکستان بر صغیر میں رواج ہے کہ مردے کے مال سے کھانے کی دعوتیں کی جاتی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ وہ مال اب مردے کا نہیں رہا، وہ مال وارثوں کا ہو گیا۔ جب تک اس میں تقسیم نہ ہو اس میں کسی طرح کا تصرف کرنا اور خرچ کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے، بلکہ حدیث میں ہم کو اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ جس گھر میں جنازہ ہو جائے، جس گھر میں انتقال ہو جائے، تو بستی والوں پر جو پڑوس میں مسلمان ہیں ان کے ذمہ یہ بات لازم ہے کہ وہ اس گھر میں جہاں انتقال ہوا ہے کھانے کا انتظام کرے۔ ہمارے پاس الٹا ہو رہا ہے، ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ جس گھر میں انتقال ہو جائے وہی گھر والے مردے کے مال سے جو ہے سب کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ جو بستی والے ہیں، جو پڑوس میں مسلمان ہیں، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ جس گھر میں جنازہ ہوا ہے وہ گھر والوں کے لیے اور جو جنازے میں شریک ہے ان کے لیے بھی اگر کر دے کھانے کا انتظام، بہت بہتر بات ہے کہ کھانے کا انتظام کر دے۔ یہ نہیں کہ جو ہے میت کے گھر والوں سے کھانا کھائے، وہ لوگ غم میں ہیں، ان کو کفن کا، غسل کا، سب چیزوں کا انتظام کرنا ہے۔ تو جب تک جو ہے مال سب وارثوں میں تقسیم نہ ہو اس میں کسی طرح کی کوئی دعوت نہیں ہوگی۔ تو ہمارے یہاں جو ہے میت کے گھر سے کھانا کھانے کا جو ماحول، رسم اور رواج ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نبی والے عمل کو زندہ کرنا، نبی والی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جعفر جنگ موطا میں شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت پرسہ دینے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں گھر کی عورتیں رو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعزیت دی، پرسہ دیا۔ اس کے بعد اپنے گھر واپس آئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ کھانا بنا کر ان کے لیے، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ تو یہی سنت ہے، سنت اور اسلامی طریقہ یہی ہے کہ جس گھر میں انتقال ہو جائے بستی والے پڑوس کے جو مسلمان ہیں ان کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ کھانا تیار کر کے میت کے گھر بھیجے اور کھانا مناسب بھیجے۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے، بعض لوگ کھانا بھیجتے ہیں، کیسا کھانا بھیجتے ہیں؟ جو ہے نان کی روٹی، یہ جس کو ہم کلچے کہتے ہیں، نان کی روٹی بھیجتے ہیں۔ وہ کہاں سے کھائی جائے گی؟ مناسب قسم کا کھانا بھیجے تاکہ جو ہے میت کے گھر والے اور جنازے میں جو لوگ شریک ہیں وہ کھا سکے۔ تو ترکے سے متعلق بات میں عرض کر رہا تھا۔ تو ترکہ جو ہے جب تک تقسیم نہ ہو میت کا، اس میں کسی کو 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کیا کریں، میت کو اگر آپ کو ثواب پہنچانا ہے، میت کے نام سے اگر آپ کو کھلانا ہے، تو جو مال میت نے چھوڑا ہے سارے وارثوں کی رضامندی سے یا مال کو تقسیم کرنے کے بعد کوئی وارث اپنی رضامندی سے اپنا مال خرچ کر کے مردے کو ثواب پہنچا سکتا ہے۔ جب تک وہ مال تقسیم نہ ہو آپ اس مال میں سے آنے والوں کے لیے، بستی والوں کے لیے مختلف قسم کی دعوتیں کریں، کھانا کھلائے۔ یہ بالکل غلط عمل ہے، کھلانا بھی غلط ہے، کھانا بھی غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی وارث اپنے مال میں سے اپنے باپ اور ماں کے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، ان کے نام سے کپڑا تقسیم کر رہا ہے، ان کے نام سے پیسہ تقسیم کر رہا ہے، ان کے نام سے اناج تقسیم کر رہا ہے، تو آپ لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ لیکن میت کا مال ابھی تقسیم نہیں ہوا، اسی مال میں سے جو ہے سارے اخراجات پورے کیے جا رہے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اس عمل سے ہم کو بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ ترکے اور وصیت سے متعلق چند باتیں تھیں، اور بھی اس میں بہت تفصیل ہے، لیکن یہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری باتیں بیان کی جائے۔ ابھی ہمارا پروگرام اور لمبا چلنے والا ہے، اس میں ابھی دو کام ابھی باقی ہے۔ پہلا ایک کام یہ ہے کہ غسل اور کفنانے کا طریقہ سنت اور قرآن حدیث کی روشنی میں اس پر جو ہے مولانا خواجہ صاحب بات کریں گے۔ اس کے بعد ہماری جو معلمات خواتین ممبر و محراب کی ہے وہ آپ کے سامنے تفصیل سے وہ طریقہ سکھائیں گی۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور اب میں مولانا خواجہ پاشا صاحب سے ادب
سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا وہ آپ کو سنت کی روشنی میں غسل اور کفن کا طریقہ بتائیں. وہاں خواجہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم. معزز خواتین اسلام، اب تک جو عنوانات کو آپ نے سنا، موت کی تیاری، آخرت کی فکر اور قریب المرگ کے احکام اور وصیت اور ترکے کے حقوق کو سنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب جو آخری بات کرنی ہے وہ عنوان ہے غسل میت اور تجہیز و تکفین، یعنی میت کو غسل کیسا دینا ہے اور کفن کیسے پہنانا ہے. یہ تو آپ کے سامنے باتیں بیان کی جائے گی، لیکن جب آپ کو پریکٹیکلی کر کر بتایا جائے گا تو اور اچھی طریقے سے وہ بات سمجھ میں آئے گی اور واضح ہو جائے گا. پریکٹیکل کرنے سے پہلے سن لینا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر سنیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کیسے کیا جا رہا ہے تو اور اچھی طریقے سے بات ذہن نشین ہو جائے گی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میت کو غسل دینا یعنی پانی نہلانا میت کو، اس کو ہم حقیر کام سمجھتے ہیں، یعنی اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے ایسا معلوم ہوتا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے بہت سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یا تو غسالوں کو بلا لیتے یا کوئی عالم دین کو پکڑتے کہیں سے، حالانکہ معلومات رہتے نہلانا ایسا ہے، مگر پھر بھی ایک کیا کام نہلانے سے کیا ملتا، اس چیز کو جان پہچان کچھ نہیں ہے دین کے بارے میں ایسے لوگوں کو، تو حقیر کام سمجھتے. اس بات کو ذہن سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات سن لے. حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو غسل دینے والا جو شخص ہوتا ہے اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. مجموع الزوائد کی حدیث ہے کہ 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے، معمولی بات نہیں ہے. ایک کبیرہ گناہ کو معاف کرانے کے لیے آپ کو سچی پکی توبہ کرنی پڑتی ہے، جب ہی جا کے وہ آپ کا جو آپ کبیرہ گناہ کرے تھے، جیسے کبیرہ گناہ میں ناحق کسی کا قتل کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، یہ بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں. اگر کچھ آپ ایک کبیرہ گناہ کرے تھے اور اس کی معافی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو سچی پکی توبہ کرنی ہے، اس کے بعد ہی آپ کی وہ کبیرہ گناہ معاف ہوں گے. صغیرہ گناہ تو آپ صدقہ دے دیں گے، خیرات کر دیں گے، کسی سے اچھی طریقے سے بات کر لیں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے تو اس سے بھی آپ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن کبیرہ گناہ کے لیے سچی پکی توبہ کرنی پڑتی. یہاں دیکھیے میت کو غسل دینے سے آپ کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جا رہے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ فائدے کی بات ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے یہ باتیں بیان کی. اور ایک حدیث میں جو اس سے پہلے بیان میں مولانا نے بیان کی کہ کفن پہنانے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں دبیز ریشم کا ایک جوڑا پہنائیں گے، اور اس کے لیے قبر بنانے والے کے لیے ایک محل بنائیں گے جنت میں. یہ بھی حدیث میں موجود ہے. تو ایک حقیر کام نہیں ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے اس کام کی. تو اب غسل کیسا دینا ہے؟ سب سے پہلے غسل دینے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سارے چیزیں اپنے پاس رکھ لینا. جیسے مثلا ضرورت کن چیزوں کی پڑتی ہے؟ سب سے پہلے تو تختے کی ضرورت ہوتی ہے میت کو لٹانے کے لیے. اب 2 تختے رکھ لینا بہتر ہے، ایک پہ غسل دینا ہے اور دوسرے پہ کفن پہنانے کے لیے. اگر 2 تختے رہیں گے تو بہت اچھی بات ہے، اگر ایک تختہ رہیں گا تو پھر پریشانی اور دشواری ہوگی
کیوں آپ ایک پہ نہلا رہے اور اسی پہ کفن پہنائیں گے تو کفن بھی کچا ہو جائیں گے. تو 2 تختے رہیں گے تو بہت اچھی بات ہے. ایک پہ آپ غسل دیجیے اور دوسرے پہ کفن پہنائیے. اور لبان ہے، عطر ہے، صابن وغیرہ ہے، شیمپو ہے، جن چیزوں کی ضرورت پڑتی وہ سارے چیزیں اپنے پاس پہلے ہی رکھ لینا ہے تاکہ دیری نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مردے کا یعنی کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور وہ میت ہو جائے، اس کا نام میت ہو جائے، تو اب اس کے کفنانے میں اور اس کو دفنانے میں جلدی کرنا ہے، دیری نہیں کرنا ہے. تو جتنی آپ جلدی کریں گے اتنی اچھائی ہوگی مردے کے ساتھ. اور علماء کرام یہاں تک بھی بیان کرتے ہیں اس حدیث کے ذیل میں کہ نماز کا بھی انتظار نہیں کرنا ہے. اگر مثلا کسی کا 7 بجے یا 8 بجے صبح میں انتقال ہوا اور 9-10 بجے تک تمام کام ہو گئے، مردے کے جتنے متعلق احوال تھے، جتنی ساری چیزیں تھیں وہ سب ہو گئے، تو اب ظہر تک کا انتظار نہیں کرنا ہے. جیسا ہم دیکھتے ہیں آج کل ایک مشین جو فریج وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی لا کے رکھ لے رہے، اس میں رکھ رہے، اور 1-4 گھنٹے کی بات نہیں ہے، صبح میں انتقال ہوا تو پھر دوسرے دن فجر میں اس کو دفنانے کے لیے جا رہے، 1 دن تک پورا اس کو ویسے ہی فریجر میں رکھ رہے. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے مردے کے ساتھ. آپ کو کہیں بھی ایسا ضرورت نہیں معلوم ہوگا. کسی بھی مولانا سے آپ جا کے پوچھ لیجئے، کہیں بھی مدارس میں آپ جا کے پوچھ لیجئے، کون سی بھی کتاب آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گا کہ مردے کے لیے ایسا کرنا ہے. آپ فریجر لا کے رکھیے، اس کو دیر کرائیے، بیٹوں کا انتظار کیجئے، ان کے آنے کا انتظار نہیں. دفنانے کی جلدی بات یہ آپ کو ہر جگہ ملے گی. تو جتنی ساری چیزیں آپ جلدی لا کر رکھ لیں گے اتنی زیادہ جلدی ہوگی. اس کے بعد جیسا ضرورت ہوتی ہے، دیگچا ہے یا بگونا ہے جس میں آپ پانی گرم کرتے ہیں وہ بھی رکھ لیں، اور لکڑی وغیرہ جو جلاتے ہیں وہ بھی رکھ لینا ہے، کافور ہے، ساری چیزیں جو ہے پہلے جمع کر لیں. اب اس کے بعد مردے کو جو تختہ آپ غسل دینے کے لیے رکھے تھے اس پر مردے کو لے کر آنا ہے. اب لے کر آنے کے بعد سب سے پہلے بات غسال وغیرہ کو دیکھتے کہ وہ جیسے ہی مردے کو لٹا دیتے قینچی لے کے کپڑے کاٹنا شروع کر دیتے. یہ درست نہیں ہے. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر آسانی کے ساتھ اس کے کپڑے اتر رہے ہوں تو بہتر ہے کہ کپڑے کو اتار لیا جائے. اس کے بعد وہ کپڑوں کو دھو کر صاف صفائی کر کر پہنا بھی جا سکتا ہے. وہ بھی آپ کے جیسا ایک عام انسان تھا، وہ بھی آپ کے جیسا ایک نارمل انسان تھا، وہ بھی آپ کے جیسا ہی ایک حرکت کرتا تھا. آپ جیسا کھانا کھاتے، اب وہ زندہ رہے وقت ویسا ہی کھانا کھاتا تھا، لیکن اب وہ زندوں میں شمار نہیں ہے. اب اس کے اندر سے اللہ نے روح کو نکالی ہے، اس لیے اس کا نام میت مردہ پڑ گیا. تو اب اس کے ساتھ ویسا برتاؤ نہیں کرنا ہے جیسا غیر مذہب کے قوم کرتے. اسی لیے اس کے کپڑوں کو پہلے اچھی طریقے سے اتار لے. اگر نہیں اتر رہے، دشواری ہو رہی، میت کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے، تو جب قینچی کے ذریعے سے کاٹ لینا بہتر ہے. اب جب کپڑے اتار رہے تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک تہبند ڈال دینا، یعنی ستر پوشی کے لیے کپڑے کو اوپر ڈال دینا. اتنا موٹا کپڑا ہونا ضروری ہے کہ اگر پانی نہلاتے وقت اس پر پانی گرتا ہے تو اس کے اندر سے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ ظاہر نہ ہو، چھپ جائے، ستر پوشی ہو جائے. اتنا موٹا کپڑا ہونا ضروری ہے. اب وہ پریکٹیکلی جب بتائیں گے آپ کو معلمات تو اس میں وہ کپڑا بھی بتا دیں گے کہ کیسا رہنا ہے، کتنا موٹا رہنا ہے، کفن سے کتنا موٹا ہے. وہ سب چیزیں آپ پریکٹیکل جب کر کے دیکھیں گے، جب کرتے ہوئے دیکھیں گے، تو اور یہ جو چیزیں، جو باتیں آپ کے سامنے بیان ہو رہی، جو میں بات کر رہا ہوں، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی پریکٹیکلی طور پہ. تو آپ کو اور اچھی طریقے سے یاد ہو جائیں گا. جیسا دنیاوی طریقے پہ ایک مثال دے کے سمجھا سکتے کہ بیٹا آ کے باپ سے بولا کہ ابا میرے کو گاڑی سیکھنا ہے. اگر ابا خالی ویسے ہی بول دیے، بیٹا گاڑی نیچے رکھی ہوئی ہے، چابی ہے، لیجیے آپ اسٹارٹ کیجیے، پھر اس کے بعد پہلا گیئر ڈال دیجیے، کلچ ہلو چھوڑیے، ریس دیجیے، گاڑی آگے جاتی. کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اگر بچہ ویسے طریقے سے کرنے جائیں گا تو آپ کو پھر سیدھا بچے کے پاس نہیں، ہاسپٹل کو جانا پڑتا، کہاں ہے ہمارا بچہ پوچھنے کے واسطے. تو جب ابا ایسا سب بتا دیے تو پریکٹیکل کر کے بھی بچے کو پھر لے کے جاتے. صبح کے ٹائم جب خالی ہو جاتا، فجر کے وقت دودھ لانے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے لے کے جاتے. ایک مرتبہ نے 2 سے 3 مرتبہ 4 مرتبہ لے کے جاتے. جب ہی 5ویں مرتبہ جب ابا خود امی سے پوچھتے کہاں ہے بیٹا، تو دودھ لانے کے واسطے چلے گئے. تو 6ویں 7ویں مرتبہ آتا آپ کو. تو پہلی مرتبہ دیکھنے کے بعد بھی آپ رات میں جا کے بھول جائیں گے کیا کیا سمجھائے تھے. اب کفنانا کیسا ہے، غسل کیسا دینا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر سے دیکھنا ہے آپ کو. اس لیے لائیو اسٹریم کی دیکھایا جا رہا، لائیو کے بیان یہ محفوظ رہتا بعد میں دیکھنے کے لیے. تو کتابیں وغیرہ بھی پڑھ لے سکتے. اور جو کتابیں اس کے ذیل میں ہیں، میت کے احکام کے نام سے
کتاب ہے، اور جو چیزیں کتابیں ہیں وہ بھی پڑھ لے تو آپ بہتر اچھی طریقے سے معلوم ہو جائیں گا۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، غسل دیتے وقت تہبند جو ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک ڈال دیں، اچھی طریقے سے سطر پوشی کر لیں۔ غسل دینے سے پہلے 3 مرتبہ دھونی دے دیں کسی بھی اچھی خوشبودار چیز کی۔ اب جیسا مثلاً اب دیکھا جاتا عود وغیرہ کی دے دیتے ہیں، یا کوئی اگربتی لگا دیتے، تو دو بھی طریقے جائز ہے، صرف خوشبو مراد ہے، کسی بھی طریقے سے خوشبو آ سکتی۔ 3 مرتبہ میت کا جو آپ تختہ ہے اس کے ارد گرد پھیلا دے 3 مرتبہ خوشبو۔ اس کے بعد اب غسل دینا ہے، تو غسل دینے سے پہلے سب سے پہلے اس کو وضو کرانا ہے میت کو۔ اب وضو کس طریقے سے کرانا ہے، نارملی جو وضو اپن کرتے ہیں وہی وضو ہے، لیکن 2 چیزوں کا فرق ہے، 3 چیزوں کا، گٹوں تک ہاتھ دھونے کا اور کلی کرنے کا، ناک میں پانی ڈالنے کا۔ 3 چیزیں میت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اگر وہ مرنے والی خاتون، صرف لیڈیز کے لیے مسئلہ، اگر وہ مرنے والی خاتون حیض و نفاس میں تھی، ایسی حالت میں مری، نفاس کی حالت میں، جیسے بچے کی ابھی ولادت ہوئی انتقال ہو گیا تو اب ناپاک ہے، اس کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کو کلی بھی کرائی جائے اور ناک میں بھی پانی ڈالا جائے۔ جو عام طریقے سے انتقال ہو جاتا ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں کلی بھی کرانا ہے اور ناک میں بھی پانی ڈالنا ہے۔ اب نارمل حالت میں کیسا کلی کرانا، صرف کچا کپڑا لے لے، جو غسل دے رہے وہ لوگ کچا کپڑا لے لے، اپنی انگلی پہ پہن لے، پہن کر منہ کے ارد گرد مسوڑوں کی طرف 3 مرتبہ پھیر دیں، پھر ناک میں بھی ویسا ہی کرنا ہے۔ اب صرف یہ باتیں آپ کے سامنے بیان ہو رہی، پریکٹیکل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اب وہی عورت ناپاک ہے تو اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، وہ جو پانی تھوڑا آپ منہ میں ڈال دیں، اس کے بعد جیسے ہی ڈالنا ہے کپڑے کو اندر پہنچا دینا، پہنچا کے پھر صاف کر لینا۔ 1-2 قطرے اندر چلے جا رہے پیٹ میں کوئی بات نہیں ہے، وہ تو اب اس کے اندر روح نہیں ہے، کہیں سے بھی پانی جا سکتا۔ اب جب کلی کرا دیے اس کے بعد کوہنیوں تک ہاتھ دھو دینا ہے، پھر چہرے کو دھو دینا ہے، پھر 3 مرتبہ پاؤں کو دھو دینا ہے، وضو مکمل ہو گیا، سر کا بھی مسح کرانا ہے۔ اس کے بعد اگر چھوٹی ہے مرنے والی خاتون، اگر عورت ہے مرنے والی تو اس کے بالوں کو بھی اچھی طریقے سے دھو دینا، اگر مرد ہے تو داڑھی کے بالوں کو اچھی طریقے سے دھو دینا۔ اب جب وضو مکمل ہو گیا تو وضو ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے ناک میں اور اس کے کان میں روئی کو ڈال دینا تاکہ پانی اندر چلا نہ جائے سوراخ میں سے، اس لیے روئی کو ڈال دینا، پھر بعد میں نکال لینا ہے۔ اب پانی نہلانا ہے، پانی نہلانے کے لیے وہ پانی جو جس بگونے میں گرم کر رہے ہیں اس میں عام رواج یہ چل رہا آج کل کیا بہت زمانے سے ہم خود بھی دیکھتے ہیں ہمارے چھوٹے رجب سے، کہ بہت زیادہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو بگونے میں پانی گرم کیا جاتا ہے وہ باہر سے لے کے آتے، یعنی سپلائنگ کمپنی سے وہ بگونے کو لے کے آتے۔ اب پوچھا جائیں گا ان سے کیوں بھائی، اب اتنی زندگی میں نہ کما کے رکھے تھے، آپ اس میں پانی گرم نہیں کر رہے، باہر سے لے کے آ رہے کرائے پہ لے کے، تو پھر تعجب سے لوگ بولتے کیا مولانا آپ ایسا بول رہے، پھر اس میں کھانا رہتا نا، کیسا کریں گے، پھر اس میں پانی نہیں لا دیے مردے کو تو پھر کھانا بھی اس میں کھانا ہے، کیا کریں گے جب؟ پھر وہ سپلائنگ کمپنی سے لے کے آ لیے بگونا، اب 2 دن کے بعد زیارت کے واسطے وہ بگونا پھر آتا، اس میں مزے سے کھانا کھاتے رہتے، اب وہ گھر کا استعمال کر لیں گے۔ اب انہیں زندگی کے ہر ذرے کو، ہر لمحے کو آپ کے لیے قربان کر کے گھر کے سامان، عیش و آرام جتنی ساری چیزوں سے ہوتا ساری چیزیں گھر میں جمع کر کے لا کے رکھ دیا، پھر اس کا انتقال ہو گیا تو باہر سے چیزوں کو لانے کی ضرورت پڑ رہی۔ اب اس بات کا کیا جواب دینا سمجھ سے باہر ہے۔ تو لہٰذا کہیں بھی آپ کو طریقہ، کہیں بھی یہ چیز نہیں ملتی کہ باہر سے لے کے آنا ہے، آپ کے ہی بگونے میں، آپ کے ہی گھر کا جو دیگچا ہے چھوٹا وغیرہ اس میں ہی پانی گرم کر سکتے۔ اب پانی گرم کرنا بول دیے مسنون طریقہ، اب پانی اتنا زیادہ گرم کر دیتے اس کی بھی حد نہیں ہے۔ اب 9 بجے جو چولہے پہ لگائیں گے تو اب 10, 11, 12, 1 بجے تک ظہر کے وقت 4 گھنٹے تک وہ لکڑیاں جلتے رہتے، وہ پانی ابلتا رہتا، اتنا زیادہ شدید پانی گرم ہو جاتا۔ اگر وہی پانی زندہ آدمی کو نہلایا جائے تو اس کی چمڑی نکل جائے جسم سے، اتنا زیادہ گرم ہو جاتا، اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی زندہ آدمی کے اندر نہیں ہوتی۔ اب اس کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے؟ اس لیے زیادتی کر رہے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتا، وہ لڑ نہیں سکتا آپ سے اٹھ کے، بحث و مباحثہ نہیں کر سکتا، اس لیے آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اتنا پانی زیادہ گرم کرنے کی۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ اتنا ہی پانی گرم کرنا ہے جتنا آپ زندہ رہنے کی حالت میں برداشت کر سکتے۔ اب وہ پانی گرم کرنے کے بعد بیری کے پتے
یا نیم کے پتے نہیں ملے اگر دو بھی تو اسی طریقے سے بھی نہیں لا سکتے، مسنون طریقہ۔ بیری کے پتے اس لیے ڈالے جاتے کہ اس سے ناپاکی اگر کچھ جسم پہ ہے تو وہ زیادہ دور ہو جاتی، اور حدیث میں یہ موجود ہے جب ام کلثوم آپ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غسل دے رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے باہر سے فرمایا کہ ام عطیہ 3 مرتبہ بیری کے پتے کا جو پانی ہے اس کو ڈال دو دائیں طرف پھر بائیں طرف، اس کے بعد کافور کا جو ملا ہوا پانی ہے اس کو 3 مرتبہ دائیں طرف بہا دو۔ یہ مسنون طریقہ ہے، تو اسی لیے علماء اکرام نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ بیری کے پتے اگر مل جائے تو بہت بہتر بات ہے، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں۔ اب اس کے بعد پانی نہلاتے وقت اب جو پانی گرم کر لیا اب اس کو کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ سب سے پہلے دائیں طرف، میت کے دائیں طرف 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، اس کو ایسا بائیں طرف لٹا کر اس کا جب دایاں دیکھ لیں آپ تو 3 مرتبہ پانی بہا دینا، پھر اس کے بعد دائیں طرف لٹا کر بائیں طرف 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، اور اس طریقے سے پانی بہانا ہے کہ ہر عضو اس کا کچا ہو جائے، سوکھا نہ رہے، اس طریقے سے پانی بہانا ہے۔ اب جب پانی بہا دے تو جو کافور کا آپ ملا ہوا پانی رکھے تھے اس کو صرف دائیں طرف کر یعنی بائیں طرف میں کروٹ کر کے دائیں طرف 3 مرتبہ صرف پانی بہانا ہے۔ اب میں صرف یہاں سے بول رہا ہوں دایاں بایاں رائٹ لیفٹ، تو آپ کو پریکٹیکلی اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گا۔ اور جب یہ سب غسل ہو گیا تو غسل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑا پیٹھ کے بل اٹھانا ہے، اٹھا کے اس کے پیٹ کو یا سینے کو ہلکے ہلکے طریقے سے دبانا ہے تاکہ اگر کچھ نجاست باقی رہ جائے تو وہ صاف ہو جائے۔ اب صاف کرنے کا بھی جو غسل دے رہے ان کو بھی سطر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو بھی سطر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، جو گلفز آپ دستانے پہنے ہوئے ہاتھ میں اس سے ہی صاف کر دینا بہتر ہے۔ اب لوگ بعض یہ پوچھتے ہیں کہ جب اٹھا دیے میت کو اور دبا رہے اور نجاست کچھ نکل گئی تو پھر وضو کو اور غسل کو دہرانے کی بھی ضرورت ہے کیا؟ بعض جگہ یہ بھی مسئلہ آتا، اب غسل ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا، نجاست نکلی نہ، تو کوئی بات نہیں ہے، وضو اور غسل دونوں بھی قائم رہیں گے، صرف کچھ نجاست باقی رہ گئی، گندگی باقی رہ گئی آس پاس، تو اس کو صاف کرنے کے لیے ایسا مسنون طریقہ بتایا گیا۔ اور جب پورا غسل ہو گیا، اب غسل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، اب بہت ساری اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، اس کو آپ اور اچھی طریقے سے وقت کی کمی کی وجہ سے بھی نہیں بیان کیا جا سکتا، جو معلومات منبر و محراب فاؤنڈیشن کی طرف سے بھیجی گئی ہے، جو باتیں میں بھی نہیں بیان کر سک رہا ہوں وہ بھی آپ کو بتا دی جائے گی۔ اب اس کے بعد دوسرا تختہ جو رہے گا جس کو آپ لائے تھے کفن پہنانے کے لیے، اب کفن پہنانا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جو آپ تہبند ڈالے تھے پانی نہلانے سے پہلے اس کو اتار کر سوکھا تہبند ڈال دینا تاکہ کفن تک جانے کے واسطے بھی سطر چھپا ہوا رہنا ضروری ہے۔ اب کفن پہنانے سے پہلے کیا کرنا ہے، کفن کو اس دوسرے تختے پر بچھا دینا تاکہ جیسے ہی مردے کو ہم لے کر آئیں سیدھا کفن پہنا دیں، آسانی، جلدی کرنا ہے، جلدی ہو جانا ہے آسانی کے ساتھ۔ تو کفن وہ رکھنے سے پہلے بھی اس بات کی طرف توجہ دینا ہے کہ اس کے نیچے 3 ڈوریوں کو رکھنا ہے۔ بہت زیادہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ پورا کفن بچھا دیتے، لپیٹ بھی دیتے، اب ڈوری نہیں رہتی، اب ڈوری کو ڈھونڈتے رہتے ادھر ادھر، اگر مل بھی گئی پھر اس کو اٹھانے میں تکلیف، پھر اس کو 2 جنے پکڑیں گے، پھر اس کو رکھیں گے، بہت